فرام محمد علی چک شہزاد سے ہیں راولپنڈی. پتہ نہیں چک شہزاد تو اسلام آباد کی طرف. بہرحال وہ کہتے ہیں جی نامور سیاستدان چودھری نثار علی خان کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر وہ اگلے الیکشن سے قبل تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لیں تو آپ کے نزدیک یہ فیصلہ کیسا ہوگا؟ دیکھیں میں تو ان کے فیصلے پہ کامنٹ نہیں کر سکتا. وہ بہت سینئر سیزنڈ اور ایک باوقار آدمی ہے. بہت بہت کم نہ ہونے کے برابر پولیٹیشنز ہیں جن کی ذاتی زندگی جو ہے اس پہ انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. کرپشن کے حوالے سے، کربا پروری کے حوالے سے بھی، یہ ہیرا پھیریوں کے حوالے سے. اور کم از کم میں تو پاکستان میں یہ تو غنیمت ہے. وہ اپنا بیبی بلاول تشریف لائے تو سارے سفید سر والے سر چکا کے بیٹھ گئے تھے. تو ان کی تو گریس کا جواب ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ جس کو ٹافیاں دیتے رہے ہیں اس سے ڈکٹیشن لیں گے. فریم کیا ہوتا تو وہ ٹھیک ہے. باقی رہ گیا تحریک انصاف میں شمولیت، تو وہ ان کو کیا ایڈوائز کسی نے کرنی ہے. میں تو خیر ویسے ہی ایڈوائز وغیرہ کے حق میں نہیں ہوتا یا سجیسٹ کرنے کے، اور مفت مشورہ کارپوریشن تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. باقی چودھری نثار سیانہ آدمی ہے، جو فیصلہ کرے گا بہتر کرے گا. اور پتہ نہیں یہ فیصلہ چودھری نثار کے لیے کتنا بہتر ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کے لیے ڈیفینیٹلی ہوگا. اس طرح کے ایلیمنٹ کا تقریباً فقدان. ایک وہ تھے جہانگیر خان ترین، وہ گوا دیا. میں تو یہی کہوں گا پی ٹی آئی نے. تو وہاں اس طرح کے جو سینئر جن کا ایکسپوئر ہے، جن کی کوئی امیج ہے، بہرحال اس پہ میں نہیں کامنٹ کرتا کہ کیسا ہوگا کیسا نہیں ہوگا. چودھری نثار نے اگر بہتر سمجھا تو وہ کر لیں گے، نہیں سمجھیں گے تو نہیں کریں گے. لیکن بہرحال چودھری نثار بندہ مستثنیات میں شامل ہے، ادروائز تو وہ قابل نفرت قسم کے لوگ ہیں میجورٹی آف دا پولیٹیشین. یہ بات میں نے بھی اخبارات میں دیکھی ہے. اگر یہ صحیح ہے اور اگر یہ سچ ہے، اور اس کے صحیح سچ ہونے میں کوئی لمبا چوڑا شبہ مجھے تو نہیں، چونکہ مفتی مریب الرحمان ایک رسپانسبل آدمی ہے، تو پھر اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ حکومت کیا ہے، کیسے چل رہی ہے. باقی جہاں تک احتیاط کا تعلق ہے تو وہ اٹ از فار دا پرائم منسٹر عمران خان ٹو تھنک کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. میں یہاں بیٹھ کے آپ کو کیسے بتا سکتا ہوں. تو رہ گیا فارغ وارغ کرنا، تو وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. لیکن کیا کریں گے؟ ٹینڈے کی جگہ اگر کدو نہیں آنا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ڈھیٹوں کی طرح کبھی مانتے، سوچتے اور اعتراف نہیں کرتے. ہماری تو ساری زندگی بورود ہے. ہمارے پاس اپنا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ظواہر ہیں. باقی کچھ چند رسومات وغیرہ، باقی ہمارا کیا ہے؟ صبح دیکھیں کیا صبح ہے، آپ کی رات کیسے گزرتی ہے. ہیٹر ہے وہ ان کا دیا ہوا ہے، بجلی ہے وہ ان کی دی ہوئی ہے، فلش سسٹم ہے وہ ان کا دیا ہوا ہے. اپنے گاڑی پہ بیٹھ کے یا کسی اور سواری پہ بیٹھ کے اگر جانا ہے اپنے کام پہ، وہ بھی کسی کی عطا ہے. آپ نے حج عمرے کی سعادت حاصل کرنی ہے، اس کا ثواب بھی رائٹ برادرز کو جا رہا ہے. اللہ نہ کرے کوئی بیمار پڑ جائے یا کوئی زیادہ سویر قسم کی بیماری ہو تو لائف سیونگ ڈرگ ساری وہاں سے آتی ہیں. جو موسٹ ماڈرن جو اکوپمنٹ ہے ہاسپٹلس میں، یہ ایم آر آئی کی مشینیں اور سکینز، اور یہ مجھے تو آتا نہیں، میرا سبجیکٹ نہیں ہے، آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہوں گی. وہ سارے کا سارا ویسٹ کا ہے. آپ کے اپنے پلے کیا ہے؟ یہ ٹی وی دیکھ رہے ہو، یہ جو میں آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں، آپ قصور میں بیٹھے ہو، کوئی آسٹریلیا بیٹھا سن رہا ہے، تو یہ کون ہے؟
اس سب کے پیچھے جو آپ نے کہا ہے نا کہ کیا دوسروں کے ماڈل ہمارے کسی کام آتے، اور دوسری بات یہ ہے، یہ دوسروں کے ماڈل والی جو آپ نے بات کی ہے، تو بہن میری یہ دوسروں کا ماڈل کیا ہے؟ یہ جو آپ اٹھائے پھر رہے ہو جمہوریت، یہ کس کا ماڈل ہے؟ یہ تو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے۔ اسلام والا کھاتا تو خلفائے راشدین کے بعد تو ملوکیت شروع ہو گئی تھی۔ یہ ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، یہ آپ کی تو ہے ہی نہیں۔ مالیاتی نظام ہے اس ملک کا، وہ آپ کا نہیں ہے۔ وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو فاتحین تھے، انہوں نے جو پوری دنیا ایک ایوالو کی ہے، اس کو ڈیزائن کیا ہے، اس کو تو سارا انہوں نے اپنے فائدے کے لیے، یہ آپ کے یونائٹڈ نیشن سے لے کے IMF تک، ورلڈ بینک تک، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سارا جگاڑ یہ کن کا ہے؟ تو آپ ان کی کٹ پتلی ہیں پریکٹیکلی، تو ایم یا بڑھ کے مارتے رہو، ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کو، تو پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ سیل فون، یہ ہماری اور آپ کی کمیونیکیشن جو ہو رہی ہے، آپ کا کیا ہے؟ آپ تو وہ لوگ ہیں جو کار تو بنانا دور کی بات ہے، کار کے لیے جو وائپر استعمال ہو رہا ہے چند سالوں سے، آپ نے تو وہ بھی نہیں بنایا۔ ہم اتنے جاہل اور ان پڑھ لوگ ہیں اور اتنے جذباتی لوگ ہیں کہ عبدالقدیر خان صاحب میرے بھائیوں کی طرح تھے، میرا بہت ان کا پیار کا، احترام کا تعلق تھا، اور پہلی ملاقات میں میں تھوڑا امبیرس تھا کہ میں تو ان کے بارے میں یہ لکھ چکا ہوں، لیکن انہوں نے اس بات کی داد دی کہ صاحب آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے۔ میں نے کالم بھی لکھا ہے، ان کی میری تصاویر ہیں، ان کے خطوط میرے پاس ہیں بڑے محبت بھرے، تو میں نے لکھا تھا کہ یار لوگوں، اتنا پھدکنے کی ضرورت نہیں ہے، ایٹم بم تم نے نہیں بنایا، تم نے بنے بنائے کو کاپی کیا ہے۔ چونکہ ایٹم بم پاکستان بننے سے پہلے دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہو چکا تھا، ہیروشیما ناگاساکی، اور اسی کی وجہ سے دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تھی، ورنہ ختم بھی نہ ہوتی، کچھ اور سال چلتی، پھر پتہ نہیں نتیجے کیا نکلتے۔ تو ایٹم بم بنا لیا، جب آپ ٹینک بناتے ہیں تو ٹینک آپ نے بنایا ہے، ٹینک آپ کو کیا پتا ٹینک کیا ہوتا ہے؟ ہم نقال تو ہو سکتے ہیں، یہ گاڑی کے بڑے پرزے پاکستان میں بنے، او خدا کا خوف کرو یار، ککھ پلے نہیں ہے۔ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ریموٹ پکڑے ہوئے ہیں، سیل فون پکڑے ہوئے ہیں، گیمیں ہو رہی ہیں، آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، ان میں سے کیا ہے آپ کا؟ پریکٹیکلی نتھنگ۔ یہ تو جو جس کو کہتے ہیں، یہ تو مت ماری گئی، یہ جو پاور لومز وغیرہ ہوتی تھیں، انسان ننگا پھر رہا ہوتا آج، یہ یاد رکھیں، یہ ویسٹ کی کنٹریبیوشن ہے، ننگا پھر رہا ہوتا۔ اربوں آدمیوں کے لیے یہ کھڈیوں پہ تو نہیں ہے آپ کپڑا بن کے ان کا تن ڈھانپ سکتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ میں نے لکھا بھی تھا، کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، تو میں نے کہا جواب دو کوئی۔ میں نے یہ لکھا تھا کہ اگر ویسٹ نہ ہوتا، پولٹری نہ ہوتی، پولٹری نہ ہوتی تو دیسی چکن کون کھاتا؟ تو میں نے کہا ہم لوگ جو ہیں مسلمان، یہ بچوں کو چڑیا گھر لے جا کے دکھاتے کہ بیٹا یہ مرغا ہے، یہ مرغی ہے۔ کبھی ہمارے جو بزرگ تھے وہ ان کے انڈے کھایا کرتے تھے، اور ان کا بھی نا سوپ بنا کرتا تھا اور یہ سالن بنا کرتا تھا۔ ہے کیا؟ کچھ نہیں ہے۔ یہ آپ نے جو کہا نا دوسرے کا ماڈل پکڑو، کسی کا ماڈل، اور میرے تو ایمان کا ایسا ہے، ویسٹرن ڈیموکریسی مہذب لوگوں کے لیے ہوتی ہے، پٹڑی سے اترے ہوئے بالکل ایک، میں تو کب سے کہہ رہا ہوں، بڑی لوگوں کو اس پہ تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہیومن رائٹس، یہاں کیا ہیومن رائٹس ہونے ہیں؟ جہاں قبروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں، جہاں 2 سال کا، سال کا، 3 سال کے بچے بچیاں محفوظ نہیں، یہ ہیومنز ہیں؟ ہیومن رائٹس ہوتے ہیں ہیومنز کے، انسانی حقوق ہوتے ہیں انسانوں کے۔ کئی سال سے میں کہہ رہا ہوں، بڑی لوگوں کو جو مامے چاچے بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں دلیل دو نا، میں تو کمزرف آدمی نہیں، میں معافی مانگوں گا۔ انسان ہونا بڑی اتم بات ہے، بس کا مشکل ہے ہر ایک کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ کو مذاق ہے؟
زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہی یہ ہے کہ آدمی بطور آدمی کے پیدا ہوتا ہے، پھر اس نے انسان بننا ہوتا ہے۔ انسان بننا کوئی آسان کام ہے؟ ہم ہی انسانوں جیسی شکلیں اٹھا کے یہ دعویٰ کرنا کہ میں بھی انسان ہوں، اس لیے نہیں، بس ٹھیک ہے ماڈل میں تو میرا بس چلا، میں فائرنگ سکواڈ کے آگے کھڑا کر دوں اس بندے کو جو جمہوریت کا نام لیتا ہے۔ اس لانتی جمہوریت نے دیا کیا ہے؟ اور اگر اس ملک میں مارشل لا لگے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہی جمہوریت تھی۔ یہ اتنے نالائق، اتنے کرپٹ، اتنے گندے اور اتنے غلیظ ہوتے ہیں، جب فوج کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ انہوں نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال تھینک یو ویری مچ۔